اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، میرا حسن زن یہ کہتا ہے کہ اب میرے مالیگاؤں کا مزدور بھی غریب نہیں رہ گیا، 80% لوگوں کی غربت دور ہو گئی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مزدور ہفتے میں کم سے کم 2,500 سے 3,000 روپیہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 4,000 سے 5,000 روپیہ کما لیتا ہے ہفتے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ سرونٹ کی جتنی تنخواہ نہیں ہے، کم و بیش اس سے کم زیادہ پر ہماری قوم کا مزدور پہنچ جاتا ہے، اور پہنچنے کے بعد آپ گھروں سے رپورٹ لیجئے کہ اتنا کما کر کے وہ گھر میں ماں کو یا بیوی کو دیتے کتنا ہے۔ 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 3,000، 1,000 روپیہ دے دیا، کمایا 4,000، 1,500 روپے دے دیا، اسی میں گھر چلاؤ، اور بقیہ پیسہ اکثر جوان رکھتے ہیں، وہ خرچ کہاں کرتے ہیں؟ موبائل قیمتی لیتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اس کے بعد انٹرنیٹ کا ریچارج کراتے ہیں، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر ضرورت ہے ٹھیک ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے، فکر اس بات کی ہے، قیمتی موبائل لیا، قیمتی سواری لی، انٹرنیٹ کا ریچارج، اتنے پیسے اس پہ خرچ کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ایک خاندان کا ہفتے بھر کا اناج پانی اور راشن کرانہ اس پہ نکل جائے۔ کتنا خرچ ہو رہا ہے انٹرنیٹ پر ہفتے میں؟ 1,000 روپیہ، 1,200 روپیہ، 1,500 روپیہ۔ اچھا آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا اس میں آپ تلاوت قرآن سنتے ہیں؟ کیا اس میں آپ نعت رسول سنتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ علماء حق کی تقریریں سنتے ہیں؟ اگر یہ ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلے، لیکن آج میری قوم کا جوان کس قدر بے حیائی کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے پہ جو پیسے خرچ کرتا ہے وہ نعتوں پر نہیں، بیانات پر نہیں، تقریروں پر نہیں، کتابیں پڑھنے پر نہیں، سنت رسول سیکھنے پر نہیں، دین حاصل کرنے پر نہیں، بلکہ وہ فلموں پر۔ اور جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے اس کی تعریف اتنی زیادہ کی جاتی ہے، جو فلم جتنی زیادہ گندی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سپر ہیٹ کہلاتی ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گندی فلموں کو دیکھ کر 16 17 سال کے جوانوں کا ذہن زنا کے حوالے سے بنتا ہے، اور پھر معاذ اللہ زنا کی طرف میری قوم کے لڑکے بابا جو ہے وہ معاذ اللہ متوجہ ہو رہے ہیں، اور اللہ اکبر، چھوٹی عمر کے اندر اگر زنا کے مواقع ان کو میسر نہیں آئے تو پھر وہ کبھی گوا تک کا سفر کرتے ہیں، استغفر اللہ، کبھی بمبئی تک کا سفر کرتے ہیں، کبھی اندور تک کا سفر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یعنی ہندوستان کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پر یہ اپنی نفس کی تسکین کا سامان مہیا کر سکے وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہاں تک پہنچ کر وہ کسی بھی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو تسکین دے سکیں، اور اگر وہ معاذ اللہ زنا کے لیے لڑکیاں نہ پائیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کے لیے فرمایا ایک دن کے اندر ان پہ 36 مرتبہ لعنت برستی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک انسان کی لعنت دوسرے انسان پہ پڑ جائے تو وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی ایک لعنت جب دوسرے انسان کو تباہ کر دیتی ہے تو اللہ جس پہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت کرے وہ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا، وہ بستیاں برباد نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، فرمایا گیا جس گھر کے اندر گھنگرو کی آواز آتی ہے، گھنگرو کی آواز، یہ گھنگرو کیا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پازیب کے اندر گھنگرو باندھے جاتے تھے، عورتیں چلتی تھی تو آواز آتی تھی، اسی کو گھنگرو کہتے ہیں۔ گھنگرو والے پازیب ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی عورتیں پیروں میں جو پازیب پہنے اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہو، یعنی چھم چھم کی آواز آئے۔ میں کہتا ہوں چھم چھم کی آواز میں کوئی حسن نہیں، کوئی خوبی نہیں، لیکن اللہ اکبر، میرے رسول نے فرمایا جس گھر کے اندر
घुंघरू की आवाज आती है और लोग उसको मना नहीं करते तो 40 घर दाएं से, 40 घर बाएं से, 40 घर आगे से, 40 घर पीछे से अल्लाह उन पे रहमतें उनसे उठा लेता है। और अगर वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन घर पे लानत फरमाता है, उस बस्ती पे लानत करता है। मुझे बताओ, जब बस्ती पे खुदा लानत करे, जब कोई नहीं बचाता तो मेरा अल्लाह बचाता है। जब अल्लाह किसी बस्ती पे लानत करेगा, वो बस्ती तबाह होगी कि नहीं होगी, वो बस्ती बर्बाद होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ, जिस घर के अंदर पाजेब की आवाज आती है और पड़ोस के लोग उससे तबाह होते हैं, जब पाजेब की आवाज से बस्तियां तबाह होती है, तो जिन घरों में 3-3 बजे तक टीवी से गानों की आवाज आए, अल्लाह अकबर, वो भी मामूली गाने नहीं बल्कि वो गाने जिनमें कुफरिया कलमात हो, जिसमें शिरकिया कलमात हो, वो गाने जिसमें कुदरत की मजाक उड़ाई जाती हो, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाया जाता हो, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत पे एतराज किया जाता हो, जिसमें महबूब के हवाले से कभी खुदा को कोई जालिम कह रहा है, माज़ अल्लाह, कभी खुदा को दुनिया बनाने की बुनियाद पर कोई बदकार गालियां दे रहा है, कभी माज़ अल्लाह कोई अल्लाह पे एतराज कर रहा है। ऐसे गाने म्यूजिक के साथ रात में 3-3 बजे तक मुसलमानों की बस्तियों में बजते हैं। आप मुझे बताएं, बस्तियां तबाह ना होगी तो क्या होगा? घुंघरू की आवाज से जब बस्तियां तबाह होती है तो गानों की आवाज से बस्तियां तबाह ना होगी। मैं पूछना चाहता हूं, हर घर में घुंघरू नहीं बजता, अगर एक घर में बजे और दूसरे घर के लोग मना ना करे तो पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है, पूरी बस्ती पर उसका असर जाता है। अल्लाह अकबर, जब पूरी बस्ती के बस्ती अल्लाह अकबर कुफरिया और शिरकिया गानों में डूब जाएगी, माज़अल्लाह फिस्को फुजूर में डूब जाए, तो बस्तियां तबाह ना होगी, बस्तियां बर्बाद ना होगी। मेरे